اچھا شہزاد بھائی یہ بتائیں کہ آپ یہ ڈیجیٹل بزنس کے بلکہ ڈیجیٹل بزنس ٹریننگ کے پاکستان میں ایک طرح سے گرو مانے جاتے ہیں, سب سے آپ پرانے آدمی. اس سے خدا نخواستہ مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کی عمر بہت زیادہ ہے, عمر آپ کی دیکھنے میں مجھ سے 2-3 سال ہی کم لگتی ہے, لیکن میں یہ پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ 70 سال دینے ہیں. اچھا پوچھنے میں یہ چاہ رہا ہوں حضور والا کہ یہ کمپیوٹر کے ذریعے, موبائل کے ذریعے ہر چیز بیچی جا سکتی ہے؟ تقریباً ہر چیز بیچی جا سکتی ہے. کچھ چیزیں ایسی تھی جو میں سمجھتا تھا مشکل ہیں. فار ایگزامپل جیسی بڑی چیزیں ہیں فرنیچر. اب میرے پوڈ کاسٹ میں فرنیچر والی کمپنی والے لوگ آئے تو پتہ چلا وہ اربوں روپے کے مال بیچتے ہیں. یعنی ایسی چیزیں جو بہت بڑی ہوں سائز میں, ان کو شپ کرنا مسئلہ ہے. ان کو لوگ ایسی چیزیں نا جا کے کسی شو روم پہ پسند کر کے بائی کرنا چاہتے ہیں, لیکن ٹرینڈ بدل رہا ہے. لہٰذا اب یہ کہہ سکتے ہیں ہر چیز بیچنا پاسبل ہے آن لائن. اچھا آپ یہ بتائیں کہ یہ جو اس میں کریڈیبلٹی کا فیکٹر ہے, اعتبار اور اعتماد کا فیکٹر ہے, وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہو رہا ہے یا اس میں کمی واقع ہوئی ہے؟ ایمانداری سے بتائیے گا. ہاں جی, ایمانداری سے یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ بہتر ہو رہا ہے. بہتر کیسے ہو رہا ہے؟ فار ایگزامپل جیسے پاکستان میں بڑی جو مارکیٹ پلیسز ہیں, کرونا وائرس کے اندر نا سارے لوگوں نے آن لائن بائی کرنا شروع کر دیا. لوگوں کی مجبوری بھی تھی, لیکن دوسری طرف یہ مسئلہ تھا کہ ٹرسٹ کو امپروو کیا جائے. ان لوگوں نے پھر یہ آپشن دی کہ آپ چیز بائی کر لیں, اگر چیز آپ کی مرضی کی نہ نکلی تو آپ اس کو نا ریفنڈ کروا لیں. یہ لوگ ریفنڈ کر دیتے ہیں پیسے آپ کو, آپ دوبارہ چاہے بائی کر لیں کچھ اور چیز اس سے, یعنی آپ کے پیسے ضائع نہیں جاتے. اچھا ویسے ایسی ٹیلنٹڈ قوم ہے ہماری, میرا چونکہ کچھ یہ بھیڑ بکریوں اور مویشیوں میں انٹرسٹ ہے, تھوڑا بہت رکھے بھی ہوئے میں نے, تو وہ میں دیکھتا ہوں جو یہ بکرے بیچتے ہیں نا, خاص طور پہ ہمارے یہ جنوبی پنجاب میں سے بہت سارے ساتھی ہیں جو یہ کام کرتے ہیں, تو وہ چھوٹے سے لیلے کو آپ کو گائے بنا کے بیچتے ہیں. جب آپ آن لائن آرڈر کرتے ہیں, جب آپ کے پاس پہنچتے تو اتنا سا لیلا ہوتا ہے, اور جب آپ آن لائن دیکھتے ہیں تو وہ اتنا بڑا شیر کا بچہ نظر آ رہا ہوتا ہے. اچھا اب انہوں نے کیا کیا, لوگوں نے یہاں سے خریدنے والوں نے اندازہ لگایا کہ جب یہ دیوار کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے بکرا, تو انہوں نے پیچھے اینٹیں گننا شروع کر دیں کہ پیچھے اتنی اینٹیں لگی ہوئی ہیں. اب وہ بھی شیر کے بچے ہیں جو بیچنے والے ہیں. اب وہ یا تو اینٹیں انہوں نے چھوٹے سائز کی اور بڑے سائز کی کرنا شروع کرتی, یا وہ پیچھے کپڑا لگا دیتے, اینٹیں نظر ہی نہیں آنے دیتے. اس لیے آپ بکرے کے سائز کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. جس طرح ایک بندے نے نا آم کے کریٹ ایسے کھڑے کر کے نا تو اس کی لو اینگل پر آ کے فوٹو بنائی, تو ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ یوکے کھڑا ہے. سر یہ اکثر ہول سیل والے یا آن لائن چیزیں بیچنے والے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس لاٹ کا مال آ گیا. لاٹ کا مال آ گیا, تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ لاٹ کے مال کی حقیقت ہے لوٹ کا مال. اصل میں سچی بات ہے, جڑا نہیں دیکھتا لوٹ کے واپس آیا, لوٹ کے واپس آ جاتا ہے. ہاں اس کی حقیقت کیا ہے, یہ کیا ہے؟ لاٹ میں نا پورے پنجاب میں بھی اور باقی کے پی کے اندر اسپیشلی ہاں جی, جو لوگ بیچ رہے ہیں نا, اب یقین کیجیے گا شالم مارکیٹ سے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, یہاں سے مال لے جا کے وہاں پہ لاٹ کی طرف پھیلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں باہر سے ہم نے امپورٹ کیا ہے. کہ 80% مال شالم مارکیٹ کا ہے. تو ان کا کلیم تو ٹھیک ہے نا, وہ کہتے ہیں باہر سے امپورٹ کیا, گھر سے تو باہر گھر سے باہر سے امپورٹ کیا ہوتا. اچھا میں چائنا کے حوالے سے شہزاد بھائی اکثر یہ کہتا ہوں کہ بے روزگاری کا بہت زیادہ ذکر کیا جاتا ہے, اور آبویسلی پاکستان میں ہے بھی ہے. تو اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں نا, تو نوجوان جو ہے نا, ایک تو وہ چائنیز لینگویج کا کورس ایک کر لیں, اور کسی نہ کسی طرح ہمت کر کے 6 ماہ چائنا میں گزار کے آئیں بلا مقصد. چائنا کے گلی کوچوں میں, دیہاتوں میں, ان کے فیکٹری ایریاز میں, انڈسٹریل ایریاز میں گھوم کے آئیں, کیونکہ آپ کو جو چیز یہاں سے کسی بڑے شہر میں آپ کو وہ 100 یوان کی ملتی ہے, آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں جہاں سے وہ اس نے لی ہے, تو وہ آپ کو 80 یوان کی ملے گی. تھوڑا سا اور آپ اس کی اوریجن پہ غور کریں, پیچھے اور جائیں تو وہ 60 تک جائے گی. آپ اس گاؤں تک پہنچ جائیں, اس فیکٹری تک پہنچ جائیں تو وہ 40 یوان تک پہنچ جائے گی. یہ اب آپ کی ریسرچ ہے, آپ کی محنت ہے کہ آپ 40 تک پہنچ پاتے ہیں یا نہیں. آپ کہاں جا کے اپنی جو ریسرچ ہے, جو تلاش ہے, وہ ختم کرتے ہیں. جتنا آپ دور جائیں گے اتنی آپ کو چیز سستی ملے گی اور آپ کا پروفٹ مارجن جو ہے وہ بڑھ جائے گا. یہ میری ذاتی رائے ہے. اس میں اور بھی مارجن ہو سکتا ہے کہ جہاں آپ نے چائنیز سیکھنی ہے, کسی نہ لڑکے تھوڑی جی ٹکر کھا کے اپنا نک بھی پھینا کرا دیں. سر بعض ڈیجیٹل مارکیٹنگ ٹرینرز کے نام کے ساتھ اسکیم جڑے ہوتے ہیں, تو یہ اسکیم کیسے کیا ہے؟ وہ جو اپنا ایک کلاؤڈ بناتے ہیں, اپنے شاگرد بناتے ہیں,
ان سے کرواتے ہیں؟ اچھا پہلی بات تو کرواتے ہیں کہ نہیں کرواتے، لیکن ہماری نا زمین اتنی زرخیز ہے فراڈ کے معاملے میں. کیا بات ہے جی، کہ زبردست. ذرا نم نہ بھی ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز کیا ہے. بات ہے، کیا بات ہے. یہ تو ترانہ بننا چاہیے تھا. یہاں پہ نا آپ اندازہ کیجیے گا ہمارے ہی بے شمار شاگرد وہ ہمارے سے پڑھ کے نا پڑھنے کے دوران ہی اسکیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ یقین جانیے ہم نے کئی لوگوں کو بٹھایا، ان سے کہا یار کیا رائٹ طریقہ نہیں تھا پیسے کمانے کا؟ کچھ لوگ نا رانگ طریقے سے ہی چاہتے ہیں پیسے ان کی کمانا. سیٹسفیکشن ہوتی ہے. ہاں جی. اب دیکھیں یہ لازم نہیں ہے کہ کسی ٹرینر کی بات ہی ہوگی. ہمارے نام سے اتنے سارے پیجز بنے پڑے ہیں. ایک سوال یہ ہے، میں نے آج بھی یہاں بیٹھے اسٹوڈیو میں نا میں کافی سارے لوگوں کے پیجز کو کر رہا تھا رپورٹ کیوں؟ میری فوٹو، میرا نام، میری ہی پوسٹیں لگا کے بالکل سیم ایسے کرتے ہیں میمک. اس کے بعد لوگوں سے کہتے ہیں ہم سے آج وہ کر لو، بٹ کوائن پہ کام کر لو، پیسے دو ہمیں فلاں کرو. اب ہوا یہ کہ اچانک میرے پوسٹوں کے نیچے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا فراڈیا یا فلاں فلاں، سب کچھ ٹرولنگ کرنا شروع کر دی. صحیح. میں حیران تھا کہ ہم لوگ تو پتہ جلد وہ بندے کو زبردستی کورس بھی نہیں بھیجتے، ہم تو لوگوں کی فری میں مدد کر رہے ہوتے ہیں. کافی ساری نیک نامی ہماری کافی لوگ کافی پسند کرتے ہیں. یہ نیچے لوگ کرتے کیا ہیں؟ پتہ چلا کہ یہ اصل میں ہمارے ہی نام سے پروفائلیں چل رہی ہیں بالکل سیم. اس کو دیکھ کے دھوکہ میں بھی کھا گیا. ہار کے میں نے کیا کہ اپنی پروفائلز کو ویریفائی کروایا. اب یہ سیم چیز دیکھیے گا اگر کسی اور ٹرینر کے ساتھ ہوتی ہوگی، اس کے شاگرد جو ہیں اگر اس کے نام سے فراڈ کرتے ہوں گے تو اپنے باپ کا نام ہی خراب کرتے ہیں نا. شہزاد صاحب نے ایک دفعہ وہ ایک کہیں کسی ویب سائٹ سے اسی طرح کوئی پروڈکٹ بائی کی، وہ 2 نمبر نکلا ہے، اس کو گالیاں دینا شروع کر دی. بعد میں پتا چلا میرے نام تو لوگ بڑے آگے نکل گئے. میں نے ایک دن پٹو صاحب دی فرینڈ ریکویسٹ آئی. اچھا نہیں کریں. وکی صاحب جو ہے نا یہ گھر کی پرانی چیزیں آن لائن سیل کرتے تھے. ایک مرتبہ انہوں نے پرانا پنکھا جو تھا نا وہ آن لائن لگا دیا. گاہک آ گئے، انہوں نے پنکھا دیکھا نا جدوں انہوں نے کولوں 1300 دے کے کہندے بیرنگ پکا کے آپ ہی لا دو. یہ تھی آن لائن تو پہلے دی بھی گل ہے. میری امی نے ایک بندے کو گھر بلایا اے سی بیچنے کے لیے. میں کہا امی یہ تو بڑا خراب ہے. کہتی کاکا جنہیں دا بھی ویکدا مینوں بیچن دے. وہ بندہ آ گیا. اب اے سی کا نہ کنڈنسر ٹھیک، نہ اس کی کولنگ، نہ واسطہ. وہ بندے کو کہتی ہے جی اٹھا کے لے جاؤ، نکالو لے جاؤ. وہ کہتا باجی چیک تو کرواؤ. ماں جی مجھے چیک تو کرواؤ. کہتی نہیں کاکا چیک نہ کر لے جا. کہتا نہیں ماں جی چیک کروائیں. ایسے کر کے سوچ لگا کے نا ابھی اس نے صرف فین چلایا. امی کہتی او ہو. اچھا شہزاد بھائی، آپ کا کم و بیش 25-26 سال کا تجربہ ہے. میرا خیال اس وقت انٹرنیٹ ایجاد بھی نہیں ہوا تھا جب آپ نے انٹرنیٹ پہ مارکیٹنگ شروع کر دی تھی. اور کم و بیش 50-60 ہزار طالب علموں کو آپ نے اس فیلڈ میں آپ نے روشناس کروایا، ان کو روزگار کا، باعزت روزگار کا ایک ذریعہ دیا. لوگ آپ کو بہت، میں نے دیکھا ہے آپ کی سوشل میڈیا پہ بہت احترام سے مختلف نام آپ کو دیتے ہیں، شہزاد بابا، شہزاد بھائی. تو گھر میں بھی آپ کو شہزاد سر کہا جاتا ہے یا شہزاد؟ سچی سچی بتا رہے ہیں، بھابھی کس نام سے بلاتی ہیں؟ بس وہ نام ہے جو سب سے معتبر ہے. نہیں سر تو یہ کہنے نہیں دیتے کیونکہ ان کو اپنے سر کا پتہ ہے. ہم نا پہلے کہتے تھے گھر میں نا ایک دوسرے کو جان جی. جان جی. ہاں جی. اچھا. پھر نا جب جان گئے ایک دوسرے کو تو پھر نہیں کہتے. وہ مجھے کہتی ہیں موٹو جی. موٹو جی آپ کو؟ ہاں جی. اور میں ان کو کہتا ہوں موٹو جی. ہم دونوں سال میں برابر ہو چکے ہیں. گھر میں نا یہ کہتے ہیں. اچھا شہزاد بھائی، مطلب ہم کو چیز فرض کریں میں یہ مگ بیچنا چاہتا ہوں. تسی مگ کیوں بیچتے ہو؟ تسی اپنے فون کیوں نہیں بیچتے؟ مطلب تسی چینل دیا پراپرٹیاں بیچی میں 10 پوچھنا صرف یہ چاہ رہا نہیں، پوچھنا نہیں چاہ رہے. تو 6-7 کپ غائب ہوئے یہ دیکھو بیٹھے اٹھائے مجھے اینکر سے چور بنا. نہیں تسی آپ کیا کہ میں کپ بیچنا چاہتا ہوں. نہیں شہزاد بھائی، میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ فرض کریں کہ میں یہ موبائل بیچنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو کیا میں کسی کمپنی کی سروسز حاصل کروں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کمپنی کی، یا از خود مجھے یہ کام کرنا چاہیے؟ اگر تو آپ تھوڑی چیزیں بیچ رہے ہیں، یعنی کہ تھوڑے فون ہیں وہ بیچنے ہیں اور سیکنڈ ہینڈ ہے فرض کیا، تو بیٹر ہے کہ آپ OLX وغیرہ یا باقی جگہوں پہ لگانے خود سیکھ لیں، بیسک سے اس کی مارکیٹنگ سیکھ لیں تاکہ وہ سیل کر لیں. اگر اس کی کوانٹٹی بہت بڑی ہو، بڑی کوانٹٹی والے بندے کے لیے لازم ہے وہ کسی
पार्टी को हायर कर ले, कोई ठीक है। ऐसी एजेंसी को हायर कर ले जो उस स्किल को मास्टर करती हो। अच्छा शहजाद भाई, मेरा सवाल ये है कि अगर इब्तदा में मेरी जो क्वांटिटी है वो कम है, लेकिन मेरा टारगेट अल्टीमेट जो है वो बड़ा है कि मैंने इस कंपनी को ग्रो करके एक बड़ी कोई कंपनी बनानी है, तो फिर मुझे शुरू से पहले खुद आना चाहिए, फिर शिफ्ट करना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग कंपनी की तरफ, या शुरू से ही डिजिटल मार्केटिंग कंपनी की सर्विसेज ले लेनी चाहिए, इन्वेस्ट करना हाँ चाहिए? जी, अगर तो आप सोच रहे हैं मुझे अगले 2-4 माह के अंदर 500,000 पीस बेचने हैं, हाँ, तो शुरुआत ही कीजिए किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के साथ। ठीक। उसकी रीज़न क्या है, पाकिस्तान में लोग ना, यकीन कीजिए, गलत सोचते हैं। वो कहते हैं हर काम मैं खुद करूं। किसी बिजनेस के सारे आप प्रोसेस खुद नहीं कर सकते। मैं सिंपल सी एक टिप दूं आपको, आप चैट जीपीटी से कहें कि मैंने एज ए सीईओ काम करना है, हाँ, मुझे बताओ मैं क्या करूं। वो आपकी ड्यूटी लगाएगी, आपसे कहेगी हर वीक 2 से 3 नॉन सीईओ काम किसी और को दे दो, खुद ना करो, आप जस्ट मैनेज करो। अच्छा सीईओ जस्ट मैनेज करता है। बिल्कुल, आज आपने अगर कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करना है और आपने स्केल करना है, तो उसकी बुनियाद ही ऐसे रखिए, राइट वो पार्टनर ढूंढ लीजिए जो अच्छी मार्केटिंग कर सके। सर फॉर एग्जांपल मैं ज्वेलरी बेचना चाहती हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्यों हालात खराब हो गए? नहीं जी, तो अब चलते हैं सुहाना का सवाल मेहमान से। अगर एक हफ्ते के लिए इंटरनेट बंद हो जाए तो क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 1, घर के पंखे और खराब चीजें मुरम्मत करके वक्त गुजारेंगे। ऑप्शन नंबर 2, पुराने दोस्तों के साथ महफिलें सजाएंगे। ऑप्शन नंबर 3, जी भर के सोएंगे। ऑप्शन नंबर 4, बेगम के साथ ससुराल चले जाएंगे। ओ ओ ओ सेकंड ऑप्शन, दोस्तों के साथ मिलके ना बातें करेंगे। नाइस। अच्छा, और आपकी बेस्ट फ्रेंड ज़ाहिर है बेगम ही है। ये तो ऑप्शन दे के बंदा फंसा दे।